تخلیق آدم، دنیا کا پہلا انسان کیسے وجود میں آیا؟ کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش عام انسانوں کی طرح ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ کیا آدم علیہ السلام بھی کبھی بچے تھے؟ آدم علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ حضرت آدم اور حوا زمین پر کس جگہ اترے؟ سب سے پہلے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے والا کون تھا؟ تخلیق آدم علیہ السلام۔ آئیے ان تمام سوالات کے جوابات ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عام انسانوں کی پیدائش سے بہت مختلف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی مٹی اور پانی سے بنایا تھا۔ دونوں کو ملا کر اسے جسم بنایا اور اسے کچھ عرصہ تک اسی حالت میں رہنے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر بنے ہوئے جسم میں روح پھونک دی۔ روح پھونکتے ہی اس جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ یہ انسان کی ابتدائی تخلیق تھی اور یہ انسانوں کے تولیدی نظام سے بالکل مختلف تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی ملی تھی تب آپ ایک مکمل جوان ہی تھے۔ آپ کبھی بچے نہیں تھے اور نہ ہی آپ چیزیں سیکھتے ہوئے بڑے ہوئے۔ آپ شروع سے ہی جوان آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو سب کچھ سکھا دیا تھا جو آپ کو سیکھنا تھا۔ ہم اسے ایسے سوچ سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس کوئی میموری چپ ہو اور ہم نے اس میں وہ سارا ڈیٹا ڈالا ہوا ہو جو ہمیں چاہیے۔ پھر ہم وہ میموری چپ کسی موبائل یا کمپیوٹر یا کسی اور ڈیوائس میں لگائیں تو وہ میموری چپ لگتے ہی سارا ڈیٹا اس ڈیوائس میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح علم سکھایا اس کی صورت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس مثال سے ہمیں اس صورتحال کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سارا علم حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً ہی سکھا دیا تھا۔ ابلیس کو نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے اور وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے تھے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام آرام کر رہے تھے۔ جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک عورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے اللہ نے بنایا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خاتون کون تھیں؟ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، یہ حضرت حوا تھیں جن کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ اس جنت سے جو دل چاہے کھاؤ، جس چیز کا بھی دل کرے، لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں اس درخت سے کھانے پر اکسانے لگا۔ وہ چیزوں کو دلکش بنا بنا کر پیش کر رہا تھا کہ اس بارے میں ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اسے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ اسے کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ ابلیس اب اس طرح کی طرح ممکنہ صورتیں بنانے لگا۔ ابلیس نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں بھی کھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی کسی کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تھا۔ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں تو حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ یہ سچ ہی کہہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا۔ جب انہوں نے وہ پھل کھایا، دونوں کے جسم کے پوشیدہ حصے واضح ہو گئے۔ اس سے پہلے ان کے جسم پر نور کا پردہ تھا جس نے ان کے جسم کو چھپایا ہوا تھا۔ پھل کھاتے ہی وہ نور غائب ہو گیا۔ وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا؟ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں اس پر بہت شرمندہ تھے۔ کیا جواب دے سکتے تھے؟ کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس جنت سے اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجتے ہوئے پھر خبردار کیا کہ شیطان سے خبردار رہنا۔ دیکھو اس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا۔ وہ جنت میں تھے لیکن شیطان نے انہیں وہاں سے نکلوا دیا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انڈیا میں اترے تھے اور حضرت حوا شام میں یا مکہ کے قریب تھیں۔
اس بارے میں اور بھی کئی روایات ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ دونوں مختلف جگہ پر اترے تھے۔ اترنے کے بعد ایک دوسرے کی تلاش شروع کر دی۔ دونوں وادی عرفات میں ملے اور یہاں سے زمین پر زندگی کی ابتدا ہوئی۔